اور سامعین حضرات، جمعہ شریف کا ہمارا دن ہے، وقت کی قلت بھی ہے، وقت پر نماز خدا ادا کرنا ہے۔ تھوڑی سی منٹوں میں آپ کے سامنے کچھ کہنا ہے۔ اگر آپ بیٹھنا چاہو تو نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے ایسا انداز یا کوئی آپ سن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کے بعد نماز کوئی جی ہاں کے نام کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، ہم دنیا میں دیکھتے آئے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ کمپنیاں اپنا مال نہیں بکتا تو اسکیم بناتی ہیں کہ ایک لو گے تو اس کے 2 چیزیں لو گے تو تیسری چیز کو مت ملے گی، ایسی اسکیم ہوتی ہے۔ یا اتنے دن کے اندر یہ لوگ تو تم کو انعام کی ٹکٹ ملے گی، یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا، ایسی اسکیمیں ہم بازار میں دیکھتے ہیں اور لوگ دوڑ کے لیے آتے ہیں کہ بھائی فائدے کا کام ہے، فائدہ ہو جائے گا، چلو بھائی 3 صابن لیتے ہیں تو 4تھا صابن مفت ملتا ہے۔ ایسی اسکیمیں بنتی ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دنیا والے ایسا کرتے ہیں۔ میں کوئی تنقید کی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب میں نے جمعہ شریف نام کی کتاب لکھی، آپ تک کے پہنچی ہوگی۔ ایک کتاب لکھنے سے پہلے 10 کتابیں پڑھنی پڑتی ہے بھائی، حوالے دینے پڑتے ہیں۔ تو میرے سامنے یہ ایک حدیث آئی کہ عام دنوں میں آپ جمعہ کے سوا درود شریف پڑھتے ہو تو ایک درود شریف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، کیا اثر ہے کہ ایک درود پڑھو گے تو آپ کے 10 گنا معاف ہوں گے، آپ کے 10 گنا معاف ہوں گے، آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ حدیث پاک ہے، جنرل ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو آپ، تو یہ اثر ہے اس کا کہ 10 گناہ معاف کرانے ہو تو ایک بار درود پڑھو۔ اپنے اعمال میں 10 نیکیاں لکھانی ہے، نیک کام نہیں کرے، فری میں لکھ رہا ہے، ایک بھی نیکی کرنے تو گئے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ 10 نیکی لکھ رہا ہے اور جنت میں 10 درجے بلند کرے گا، عہدہ پڑے گا، مرتبہ پڑے گا۔ اور اسی حدیث کے تحت ایک بھی حدیث لکھی گئی، پڑھی گئی ہے ہم نے کہ جمعہ کے دن اگر ایک درود پڑھو گے، کیا جمعہ کے دن جس نے ایک درود پڑھا اس کے 70 گنا معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے اعمال میں 70 نیکیاں لکھی جائے گی، اور 70 درجے بلند ہوں گے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں خفیہ ہے، بے شک،
جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے. اوکے. اسے ڈھونڈو، اسے ڈھونڈو، تلاش کرو. جیسے کہ رمضان کے اندر شب قدر خفیہ ہے، چھپی ہوئی ہے، ڈھونڈو. ہمارے آقا نے کہا کہ بھئی آخری 10 دنوں میں ڈھونڈو. پھر بھی یہ پھیلا کر دیا اپنی امت کے لیے کہ تاک راتوں میں ہے، ڈھونڈو. 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے ایک شب قدر ہے، ڈھونڈو. ڈھونڈنے سے مراد ان راتوں میں زیادہ محنت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، شاید تمہارا نام شب قدر کے اندر آ جائے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جس میں دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. اسے تلاش کرو. ارے بھائی جمعہ کے دن دعا مانگتے ہی رہو. کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ جمعہ کی اذان سے بعد لے کے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تب تک کی کا وقت. کوئی یہ کہتا ہے کہ خطبہ پورا ہو اور امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو، پھر جو 1-2 منٹ کا وقت ہے وہ وقت. کوئی کہتا ہے کہ جمعہ سے اصل لے تکے کا وقت. ارے بھائی پورا دن جمعہ ہے، یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی کام انجام دیے آسمانوں پر وہ سب دن جمعہ کے تھے، وہ سب جمعہ کے دن تھے. میرے بزرگ اور دوستو، تو آپ ایسی محفل میں، ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر ہیں کہ درود پاک آپ پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول ہوگی. دعا قبول ہونے کی شرط یہی ہے کہ جس کے آگے یا پیچھے یا درمیان درود پڑھا جائے. درود پاک پڑھ لیجیے. سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ. جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس پر مکمل بیان تو ہو نہیں سکتا، اتنا وقت نہیں ہے. یہ مبارک مہینہ ہمارے گجراتی لوگوں کے نزدیک اس کا نام کیا ہے، اور اصل میں اس کو جمادی الاول یا اولا کہتے ہیں. ہم لوگ نسبت والے ہیں، بے شک نسبت والے ہیں. دیکھو نسبت کتنی عزت دلاتی ہے. جس کے ساتھ نسبت ہوگی ایسے آپ مانے جاؤ گے، ایسے سمجھے جاؤ گے. ارے مہینہ ہے، نسبت اللہ کے ولی سے ہو گئی. بے شک بے شک. تو گجرات والے اس کو کہتے ہیں سامدار کا مہینہ. سبحان اللہ. اب آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ سالم کا مہینہ. جو گزر گیا تو کہتے تھے کہ پیران پیر کا مہینہ. کون سا مہینہ چلتا ہے تو کہ پیران پیر کا چلتا ہے. یہ کون سا ہے تو کہ شاہ مدار کا ہے. وہ کون سا آئے گا تو شاہ عالم بابا کا سالم کا مہینہ آئے گا. ارے یہاں تک کہ تاریخ لکھنے میں بھی لوگ یہی نام لکھ دیتے ہیں. بے شک بے شک. ہاں یہی نام لکھ دیتے ہیں. ارے جس مہینے کو، جس دن کو، جس رات کو اللہ کے ولی سے نسبت ہو گئی تو وہ رات ولی کی ہو گئی، وہ دن ولی کا ہو گیا، وہ مہینہ ولی کا ہو گیا. ولی اللہ کا مقام تو دیکھو 12 مہینے میں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر دن کسی نہ کسی اللہ والے کا عرس ہوتا ہے. کبھی کوئی دن ایسا نہیں جاتا. ارے کئی دن تو کئی ایک ساتھ میں ہوتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، ولی سے نسبت رکھنے والوں کو کتنی محبت ہے اور کیسی عقیدت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 اس سے زیادہ کم و بیشتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے نبی آئے اور گئے. اسی مہینوں میں ان کے بھی عرس آتے ہیں. کسی مہینے کو نبی سے نسبت نہ دی گئی. توجہ، سبحان یہ اللہ. علیہ السلام کا مہینہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے، یہ داؤد علیہ السلام کا مہینہ ہے، یہ یونس علیہ السلام کا مہینہ ہے. کہیں نہیں سنا ہوگا یہ سامدار کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. علی کا مقام سمجھو. اللہ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت عطا کی ہے.
اتنی بڑی عزت عطا کی ہے. نسبت کیا چیز ہے؟ ارے جب مہینے کو نسبت مل گئی تو مہینہ ولی کا ہو گیا. ارے غلاموں کو، ان کے مریدوں کو، ان کے خلیفاؤں کو اگر نسبت مل جائے تو کیا مقام نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایسے ہی ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے جسے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. کیا بات ہے. ان کا بھی اسی مہینے کے اندر اس مبارک شاہبازار صاحب کا جو پرسوں گیا، اب 2 دن کے بعد ان کا بھی آئے گا. یہ بھی کوئی کم شخصیت نہیں ہے. میں ان کا بیان کرنا نہیں چاہتا. ان کو جس سے نسبت ہو گئی، ان کو جس سے نسبت ہو گئی، وہ کون سے مقام پر پہنچے ہیں، کیا مقام ملا ہے ان کو، اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے ان کو. بزرگوں اور دوستوں، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہی ہیں. اللہ والوں سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ والے ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. وہ بھی اللہ والے ہو جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف ولی کی نگاہ کا کرم ہوتا ہے. بے شک بے شک. نگاہ جس کو ہم نظر کہتے ہیں، نظر کا کمال ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، نظر کا کمال ہے اور اچھی نظر اچھا اثر پہنچاتی ہے. بے شک. بری نظر برا اثر کرتی ہے. نظر کے اندر کمال ضرور رکھا ہے. حق ہے. میاں جس پر غوث آدم کی نظر ہو جائے چور ڈاکو ولی بن جائے. کیا بات ہے. حق ہے. جس جادوگر پر خواجہ کی نظر ہو جائے عبداللہ بیابانی بن جائے. بے شک بے شک. یہ نظر کا کمال ہے. ارے ایک دھوبی کے یہاں چھوٹا سا بچہ نوکری کرتا تھا جس کا نام یعقوب ہے. اس پر امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر ہو گئی تو وہ امام قاضی ابو یوسف بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے یہ شک. ولی کی نظر کا کمال ہے. ارے میاں تم اچھی نظر کو نہیں مانتے، بری نظر کو ضرور مانتے ہو. مانتے ہو کہ نہیں؟ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ کی نظر لگی ہے، چلو بابا کے پاس گھوڑا کرا دو. بھینس بیمار ہو جاتی ہے، بابا نظر لگی ہے، بھینس کا گھوڑا کر دو. گائے بیمار ہو گئی تو گائے کو نظر لگ گئی، اس کو نظر لگ گئی، اور نظر کے اندر قوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 100 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اتنی یاد نہیں ہے. جب میں پڑھتا تھا میں سنسکرت پڑھا ہوں اسکول کے اندر. ہمارے ایک شلوک آتا تھا سنسکرت کا، سرپیشو وشندنتے، اور پورا سیٹ یاد نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ تعلق نہ لیا، سنسکرت چھوٹ گیا، پھر اردو عربی کے ساتھ رشتہ ہو گیا. تو سنسکرت میں بھی اچھے معاملہ کرنا، ایسے ہی تک کہ میرے پاس سنسکرت تھا. اس کا معنی مجھے یاد ہے، اس شلوک کا معنی آپ کو سناتا ہوں. اس کے معنی یہ تھے کہ سانپ نہ دانت میں زہر ہوئے چھے، سانپ نہ دانت میں زہر ہوئے چھے، ماکھی نہ ماتھا میں زہر ہوئے چھے. سانپ نہ دانت میں زہر ہوئے چھے، یہ تو ہم کو بھی خبر ہے. ماکھی نہ ماتھا میں زہر ہوئے چھے، ویچھی کی پوچھڑی میں زہر ہوئے چھے. بچھو کی پوچھڑی میں زہر ہوتا ہے اور مانس نہیں تو آنکھ میں زہر ہوئے چھے. اس زہر کا معنی ابھی تک یاد ہے. مانس نہیں آنکھ میں زہر ہوئے چھے، اور یہ بالکل صحیح ہے. صحیح بات ہے. رائٹ ہے. صحیح بات ہے. بالکل. زہری آنکھ اگر کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے تو میاں کانچ کا برتن پھٹ لے کے ٹوٹ جاتا ہے. جس پر جانور بیمار ہو جاتے ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، ارے کھانا بگڑ جاتا ہے. صحیح بات ہے. کسی کی خراب نظر لگ جاتی ہے تو آپ کا کھانا خراب ہو جائے گا. نظر کے اب بری نظر کو ساری دنیا مانتی ہے تو اچھی نظر کو کیوں نہیں مانتے؟ ایمان والے ضرور مانتے ہیں. اجمیر جا کے کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز نگاہ کرم کر دو. کیا بات ہے. ولی کے آستانے پہ کیا کہتے ہیں؟
آپ نظر کرم کر دو، نگاہیں کرم کر دو، کیوں کہ ان کی نگاہ میں کرم ہی کرم ہے۔ اور سے عدم نگاہ کرم کر دو، آپ کی نگاہ میں ولایت کے فیض پا رہے ہیں۔ بے شک تو جس پہ نظر کریں گے ولی بنا دیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو ولی کی نظر کا یہ کمال ہے، ایک بار دیکھ لے بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو 24 گھنٹے برسوں کے برس اس بزرگ کی جوتیاں اٹھا کے پھرتا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ کیا بات ہے۔ ہم تو ایک دن کی فرصت نہیں ہے، ہفتے کی تو کیا ایک دن بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارے خواجہ نے 20 سال دیے ہیں ولی کی خدمت میں، پیر کی صحبت میں 20 سال دیے، 20 سال۔ علم ظاہری پڑھنے میں 14 سال دیے، علم باطنی حاصل کرنے میں 20 سال دیے۔ اور جب پیر نے دیکھا کہ اب یہ لائق بن چکا ہے، تب اجازت دی، اے میاں اب جاؤ، تم کو مجھ سے جو ملنے کا تھا وہ میں نے تم کو عطا کر دیا۔ روم کا بادشاہ ہے، شاہزادہ ہے، دنیا سے نفرت ہو گئی، پیر کی تلاش میں نکلتا ہے، کوئی کامل کا دامن پکڑ لو۔ کامل کا دامن پکڑنے کے لیے روم ایک دنیا کی بڑی مہاسکتا کہلاتی تھی، وہاں کا شاہزادہ ہے، نکلا وہ پیر کی تلاش میں نکلا ہے، دنیا پھرا، ہندوستان بھی آیا، بڑی بڑی خانقاہیں تھی اس ٹائم میں، جلیل القدر ولی تھے اس زمانے میں، لیکن یہ خانقاہ وہ خانقاہ، یہ ملک وہ ملک، پھرتے 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 یہ ایران گیا، ملک شام گیا، عراق گیا، بڑی بڑی خانقاہیں شان ماری۔ پھر ان میں بیلا شریف کہ جہاں پر سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمٰن کی خانقاہ ہے، وہاں پر یہ نوجوان پہنچا اور حضرت کی سرکار مرید بننے کے لیے آیا۔ تو آپ نے کہا یا ٹھہرو، وقت آئے گا بنا دیں گے، ہماری خانقاہ میں رہو۔ ہر پیر کی خانقاہ کے اندر ایک لنگر چلتا تھا، آنے والوں کو رہنے والوں کو دونوں وقت کھانا ملتا تھا، تعلیم ہوتی تھی، عبادت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو رہ گئے، پیر نے دیکھا کہ نہیں، صحیح معنوں میں مرید بننے آیا ہے۔ پہلے مرید بننے کے لیے خانقاہیں تلاش کرنی پڑتی تھی، سفر کرنے پڑتے تھے، اور وہ جو شرطیں بتاتے تھے اس شرط پر عمل کیا جاتا تھا، پھر مرید بنتے تھے۔ آج کی طرح نہیں ہے آؤ میرے مرید بن جاؤ، وہ عالم نہیں تھا۔ ارے اچھا نہ لگے تو نہ بھی کہہ دیتے تھے، جا بھائی کوئی دوسری خانقاہ تلاش کر لے، یہ بھی ہوتا تھا۔ تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، اور جگہ چلا گیا۔ یہ پہنچے حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی خانقاہ میں رہنے لگے، ان کی عبادت دیکھی، ان کا تقویٰ دیکھا، ان کی خدمت دیکھی، پیر خوش ہو گئے، ایک دن مرید بنا دیا۔ اب مرید بننے کے بعد روحانیت کے راستے کھلے، ترقی ہونے لگی، ان کی زندگی میں انقلاب آنے لگا، اپنے سینے میں نور نظر آنے لگا۔ پھر ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کیا ہوتا ہے، پیر امتحان لیتے ہیں کہ آج مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو لنگر کا بائبل سونپ دیا گیا تھا کہ جو بھی کھانا پکے مہمانوں کو آپ اپنے ہاتھ سے کھلا دیں۔ آج بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ حضرات مہمان ہیں حضرت کیا، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بچھ گئے، پیر نے حکم دیا
کا نام پیر نے رجب رکھا تھا. رجب جلدی سے کھانا لاؤ. کھانا گرم دیر میں سے نکالنے کے لیے جو کبگیر ہوتا ہے، تابیدار ہوتا ہے، وہ گم ہو گئے. ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، ادھر پیر کھانا لاؤ کھانا لاؤ کھانا لاؤ کر رہے ہیں. کھانا نکالنا کیسے؟ کوئی راستہ نہیں ہے، کبگیر گم ہے. آگے کہہ نہیں سکتے کہ حضرت کبگیر نہیں ہے. یہ بھی حتمی تھی. انہوں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم کہہ کے اپنا ہاتھ ابلتی ہوئی دیگ کے اندر ڈالا. یہاں برالے نکل رہی تھی اور ایک ہاتھ سے کھانا نکالتے گئے. دوسرے مریدوں کو کہا مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. میاں ایک ہی ڈبے میں ڈال چمڑی نکل جاتی تھی. پیر کو کھانا دے رہے تھے. ہاتھ کو کبگیر بنا دیا. ایک وقت کا روم کا یہ شہزادہ ہے، کسی معمولی گھر کا بیٹا نہیں، کوئی غریب فقیر نہیں ہے کہ یہ تکلیفیں برداشت کرے. خدا کو ڈھونڈ کے نکلا تھا. خدا بغیر پیر کے کبھی نہیں ملتا. کھانا کھا چکے. ان کو پتا چل گیا مسلمانی نے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. کیا ان کا مقام ہے ابھی بتاتا ہوں. اور درود پاک پڑھ لیجیے. محترم حضرات، کھانا کھا چکے. پیر نے کہا بیٹا بغیر کبگیر کے کھانا نکالا. سرکار کبگیر گم ہو گیا، نہیں ملا تو میں نے ہاتھ ڈال دیا. پیر نے مسافہ کیا، سینے سے لگایا اور آج سے تو میرا خلیفہ ہے. میں تجھے ابراہیمی ولایت عطا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی. وہ آیت کریمہ پڑھی تھی جو آیت کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا تھا یا نارو، اے آگ، یا نارو، اے آگ. ارے نار کو بھی اللہ تعالیٰ یا کہہ کے پکارے. اللہ تعالیٰ کون؟ یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تم سلامتی والی بن جا ہمارے ابراہیم کے لیے. اور آگ باغ بن گئی تھی. ارے جب اللہ تعالیٰ آگ کو یا کی ندا سے پکارے تو ہم ہمارے آقا کو یا رسول اللہ کہہ کے کیوں نہ پکارے؟ یا کہہ کے پکارنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. بے شک بے شک. منع کرتے ہیں کیوں یا غوث کہتے ہو، کیوں یا خواجہ کہتے ہو، کیوں یا امام حسین کہتے ہو. ارے کمبخت ہے جاہل، تو قرآن کو پڑھ اور سمجھنے کی کوشش کر. جب اللہ تبارک و تعالی یا کہہ کے نار کو پکار رہا ہے، یا نہ کیا ہوتا، ناروں کو نہیں بردہ سلام علیہم کہہ دیا ہوتا تب بھی چل جاتا. تب بھی چل جاتا تھا. معنی کوئی نہیں بدلتے تھے. آپ نے سینے سے لگا کر کھجور کے 2 ٹھلیے دیے. جا جا، یہ میرے طرف سے تجھے تحفہ ہے. یہ خلافت کا تحفہ. سونا نہ دیا، چاندی نہ دی، روپیے نہ دیے، جبا نہ دیا، ٹوپی نہ دی. میاں سید احمد کبیر رفاعی نے اپنے جگر کے ٹکڑے جیسے خلیفہ کو کھجور کے 200 ٹھلیے دیے. ایک کام کرنا، سفر کر، دین کی تبلیغ کر. اب تو لائق ہو چکا ہے دوسروں کی طرف ہدایت کے لیے. جا، رات جب پڑھے عشاء کی نماز کے بعد
یہ دو ٹھلیے زمین میں دودھ بو دینا، اوپر پانی چھڑک دینا، فجر میں اگر اس میں سے پودے باہر آ جائے کہ ٹھلیے اگ جائے تو وہاں تیری خانقاہ بنا دینا، پھر آگے مت بڑھنا، پھر آگے مت پڑھنا۔ پیر کا تحفہ لے کے چلے، عراق سے چلے، ایران آئے، شام آئے، عرب گئے، ہر رات کو یہی عمل فجر ہوتی تھی، ٹھلیے انگیلے نہیں ملتے تھے، آگے چلتے تھے، بڑودہ آئے، سورت گئے، بھروچ گئے، بامبے گئے، کلکتہ گئے، دلی گئے، ساری دنیا پینے، کہیں منزل نہ ملی، گجرات آئے، ایران پٹن کی سرزمین پر آئے، سرسوتی کا کنارہ دیکھا کہ پانی کا انتظام ہے، چلو غسل بھی کر لیں، ان کا انتظام ہے، وضو کا بھی انتظام ہے، جسے دنیا کنواری کا ندی کہتی ہے، آ کے اس کنارے پہ آپ رکے، وہ دو ٹھلیے آپ نے زمین میں بو دیے، عشاء کی نماز کے بعد بوئے، عبادت میں مصروف رہے، فجر کی نماز کے بعد جا کر دیکھا تو دونوں کھجورے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ یعنی سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہلے خلیفہ کہیں اور نہیں ہے، گجرات کی سرزمین پاٹن میں ہے، جن کو بابا حاجی رجب سے پکارا جاتا ہے۔ حاجی بابا سے لوگ پہچانتے ہیں، رجب کی 11ویں کو عرس ہوتا ہے، جس دن ہمارے یہاں بڑھیا سے عرس ہوتا ہے، اسی دن آپ کا عرس مبارک ہے۔ یہ فیض کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ میاں فنا فی شیخ بنا پڑتا ہے، بے شک بے شک۔ یہ نہ دیکھا کہ میرے ہاتھ کا کیا حال ہوگا جب بڑی پیر کے لیے فنائیت کا جام پی لیتا ہے، تب کوئی مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے تھے، حج ادا کر کے زیارت کے لیے آقا کے روزے پر ٹھہرے تھے، آپ نے سلام پیش کیا، حضور نے روزے میں سے قبر ادھر سے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام کہہ دیا، تو آپ کہتے ہیں نانا جان مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی قبر کھلی ہو گئی اور ہاتھ دیا، لے بیٹے مصافحہ کر لے۔ یہ ہے سید احمد کبیر کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے، حضور نے اپنی قبر سے ان کے لیے ہاتھ باہر نکالا ہے۔ ایسی شخصیت کا حسنی آج بھی ہے، لیکن ان کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنا ہے، صرف ان کی کرامتیں مت بیان کرو، ان کی جد و جہاد دیکھو، ان کا تقویٰ دیکھو، ان کا علم عمل دیکھو، ان کا عشق رسول دیکھو، بڑوں کا ادب دیکھو، ہمیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اور اچھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔